السلام علیکم۔ اسلامک انفارمیشن میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے بدعت اور اس کی اقسام کے بارے میں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ اصطلاح کی شرح میں بدعت ایسی چیز کے ایجاد کرنے کو کہتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری زمانہ میں نہ ہو، خواہ وہ چیز دینی ہو یا پھر دنیاوی چیز ہو۔ بدعت کی کتنی قسمیں ہیں؟ بدعت کی 3 قسمیں ہیں: بدعت حسنہ، بدعت سیئہ اور بدعت مباحہ۔ بدعت حسنہ کسے کہتے ہیں؟ جو بدعت قرآن و حدیث کے حصول و قواعد کے مطابق ہو اور انہی پر قیاس کیا گیا ہو اسے بدعت حسنہ کہتے ہیں۔ اس کی 2 قسمیں ہیں: بدعت واجبہ اور بدعت مستحبہ۔ بدعت واجبہ جیسے قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے علم نحو کا سیکھنا اور گمراہ فرقے مثلا خارجی، رافضی، قادیانی وغیرہ پر رد کے لیے دلائل قائم کرنا، اسے بدعت واجبہ کہتے ہیں۔ بدعت مستحبہ۔ بدعت مستحبہ جیسے مدرسوں کی تعمیر اور ہر وہ نیک کام جس کا رواج اسلام کی ابتدا میں نہ تھا، اس کام کا آغاز کرنا یا ایسے کام میں حصہ ڈالنا، اس کو بدعت مستحبہ کہتے ہیں۔ بدعت سیئہ کسے کہتے ہیں؟ جو قرآن و حدیث کے حصول و قواعد کے مخالف ہو اسے بدعت سیئہ کہتے ہیں۔ اس کی 2 قسمیں ہیں: بدعت محرمہ اور بدعت مکروہہ۔ بدعت محرمہ جیسے ہندوستان کی مروجہ تجزیہ داری اور اہل سنت و جماعت کے خلاف نئے عقیدے والوں کے مذاہب، اس کو بدعت محرمہ کہتے ہیں۔ بدعت مکروہہ جیسے جمعہ اور عیدین کا خطبہ غیر عربی میں پڑھنا، اس کو بدعت مکروہہ کہتے ہیں۔ بدعت مباحہ کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری زمانہ میں نہ ہو اور جس کے کرنے نہ کرنے پر ثواب و عذاب نہ ہو، اسے بدعت مباحہ کہتے ہیں۔ جیسے کھانے پینے میں کشادگی اختیار کرنا اور ریل گاڑی وغیرہ میں سفر کرنا وغیرہ۔ حدیث شریف میں ہے کہ کلو بدعۃ ضلالۃ۔ اس سے کون سی بدعت مراد ہے؟ اس حدیث شریف سے صرف بدعت سیئہ مراد ہے، اس لیے کہ اگر بدعت کی تمام قسمیں مراد لی جائیں جیسا کہ حدیث سے مفہوم ظاہر ہوتا ہے تو فقہ، کلام، علم کلام اور علم نحو اور علم صرف وغیرہ کی تدوین اور ان کا پڑھنا پڑھانا سب دلالت و گمراہی میں شمار ہو جائے گا، اس لیے اس سے برا مراد بدعت سیئہ ہے۔ کیا بدعت حسنہ اور سیئہ کا ہونا حدیث شریف سے ثابت ہے؟ ہاں، بدعت حسنہ اور سیئہ کا ہونا حدیث شریف سے ثابت ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تراویح کی جماعت قائم کرنے کے بعد فرمایا، نعمت البدعۃ ھذہ، یعنی یہ بہت اچھی بدعت ہے۔ اسی طرح مسلم شریف میں ہے، حضرت جریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اسلام میں کسی اچھے طریقے کو رائج کرے گا تو اس کو اپنے رائج کرنے کا بھی ثواب ملے گا اور ان لوگوں کے عمل کا بھی ثواب ملے گا جو اس کے بعد اس طریقہ پر عمل کریں گے، اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اور جو شخص مذہب اسلام میں کسی برے طریقے کو رائج کرے گا اور اس شخص پر اس کے رائج کرنے کا بھی گناہ ہوگا اور ان کے بعد عمل کرنے والوں کا گناہ بھی اس کے حصہ میں آئے گا۔ ان حدیث کریمہ سے معلوم ہوا کہ بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے اور بدعت سیئہ بھی ہوتی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بدعت حسنہ یعنی کار خیر کا ایجاد کرنا ثواب کا باعث ہے، اور بدعت سیئہ یعنی برے کام کا نکالنا گناہ کا سبب بنتا ہے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں میت کا 40واں، 10واں، 20واں ہوا کرتا تھا؟ میت کا 10واں، 20واں، 40واں وغیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ میں نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ یہ سب بعد کی ایجاد ہیں
اور بدعت حسنہ ہیں، اس لیے کہ ان میں میت کے اصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کی جاتی ہے، صدقہ خیرات کیا جاتا ہے، اور غرباء مساکین میں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، اور یہ سب ثواب کے کام ہیں۔ ہاں، اگر اس موقع پر کوئی شادی کی طرح اپنے دوست و احباب کوئی دعوت کرتا ہے تو پھر بدعت سیئہ ہے، یعنی کہ پھر گناہ کا سبب بنے گا۔ نمبر